ایسا ہمارے خدا یسوع کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ زبور 23 اور اس کی 6 آیت کا دوسرا حصہ، میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ داؤد بادشاہ کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنی زمینی زندگی اپنے خداوند کے گھر میں گزارے، کیونکہ اس کے نزدیک خداوند کے گھر کی بہت اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر زبور 26 اور اس کی 8 آیت میں داؤد بادشاہ کہتے ہیں، اے خداوند، میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمے کو عزیز رکھتا ہوں۔ میں تیری سکونت گاہ اور تیرے جلال کے خیمے کو عزیز رکھتا ہوں۔ ایسے داؤد بادشاہ خداوند کے گھر کو، اس کی سکونت گاہ کو، اس کے جلال کے خیمے کو نہایت عزیز رکھتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں زبور 27 اس کی 4 آیت میں یہ درخواست کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں نے خداوند سے ایک درخواست کی، میں اسی کا طالب ہوں کہ میں عمر بھر خداوند کے گھر میں رہوں، تاکہ اس کے جلال کو دیکھوں اور اس سے استفسار کیا کروں۔ داؤد بادشاہ کی یہ خواہش ہے کہ اپنی زمینی زندگی اپنے خداوند کے گھر میں گزارے، اس کی سکونت گاہ میں گزارے اور اس کے جلال کے خیمے میں، تاکہ وہ خداوند کے جلال کو دیکھتا رہے اور خداوند سے باتیں کیا کرے، خداوند کی مرضی معلوم کیا کرے کہ آج میرے لیے میرے خداوند کی کیا مرضی ہے، آج کون سی بات خداوند مجھ پہ آشکارا کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ میں خداوند کی سکونت گاہ اور اس کے جلال کے خیمے کو عزیز رکھتا ہوں۔ میں نے خداوند سے درخواست کی ہے کہ میں عمر بھر تیرے گھر میں رہوں، تاکہ میں تیرے جلال کو دیکھوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خداوند کا گھر ہی اس کی تسلی اور اطمینان کا باعث ہے۔ زبور 92 اس کی 12 آیت سے لے کے 13 آیت میں بھی اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ صادق خداوند کے گھر میں کھجور کے درخت کی مانند لگایا جاتا ہے، جس کا پتا نہیں مرجھاتا، بڑھاپے میں بھی سر و سبز رہتا ہے اور وہ پھل دیتا ہے۔ اس لیے اس کی خواہش ہے میں اپنی زمینی زندگی اپنے خداوند کے گھر میں گزاروں، اس کی سکونت گاہ میں، تاکہ میں ہمیشہ خداوند کے جلال کی صورت کو دیکھتا رہوں اور اس سے باتیں کر کے اپنی زندگی کی ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتا ہوں۔ کیا عزیزو، آج میری اور آپ کی یہ خواہش ہے، کیا ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت اپنے خداوند کی سکونت گاہ میں، اس کے جلال کے خیمے میں گزاریں، اس کی قربت میں گزاریں، تاکہ اس کے جلال کو اور اس سے استفسار بھی کیا کریں۔ اس بے شک یہ داؤد بادشاہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنی زمینی زندگی کو اپنے خداوند کے گھر میں گزارے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارے خدا یسوع مسیح نے خداوند کے گھر کی اہمیت کو روحانی اور ہماری ابدیت کے لیے استعمال کرتے ہوئے کہا۔ یوحنا کی انجیل اس کے 4ویں باب میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان، اگر نہ ہوتے میں تم سے کہہ دیتا۔ میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ خدا کے گھر میں خدا کا بیٹا ہمارا منجی ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں ہم بھی ہوں۔ اپنی آخری دعا میں جو اس نے اپنے رسولوں کے لیے اور ہم سبوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے دعا کی، اس میں بھی خدا یسوع مسیح نے اسی خواہش کا اظہار کیا۔ یوحنا اس کے 17ویں باب کی 24ویں آیت میں، اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، جہاں میں ہوں وہاں وہ بھی رہیں، تاکہ وہ میرے جلال کو دیکھیں۔ اور خداوند کے گھر کی اور یسوع مسیح کے رہنے کی جگہ کو مقدس یوحنا نے اپنی انجیل میں کیا ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں یوحنا رسول یہ کہتے ہیں خداوند کے کلام کے حوالے سے، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، خدا کو کسی نے دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے اس کو ظاہر کیا۔ تو ہمارے خدا یسوع نے کہا کہ جہاں میں ہوں تم بھی وہاں، میرے ایماندار بھی وہاں رہیں۔ تو ہمارے خدا یسوع مسیح کی رہنے کی جگہ باپ کی گود ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے ایمان کی فضیلت ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا مسیحی زندگی کی فضیلت ہوگی کہ ہماری آخرت، ہماری منزلت باپ کی گود، جہاں ہمارا خدا یسوع مسیح ہے، کیونکہ اس کی یہ خواہش ہے کہ جہاں وہ ہے وہاں ہم بھی۔ اس سے بڑھ کر سو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اپنے مسیح ایمان کا کیا بیان کریں؟ اس بات کو یاد رکھیے کہ اگر داؤد کی خواہش ہے کہ میں خداوند کے گھر میں ہمیشہ سکونت کروں، ہمیشہ زندگی بسر کروں،
تو ہمارے خدا نے ہمارے لیے کیا ہی ہماری منزلت کا تعین کر دیا ہے کہ وہ باپ کی گود ہو جہاں خود خدا مسیح رہتا ہے. اس لیے جب ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کوئی بڑی برکت اور کوئی بڑی نعمت نہیں کہ ہم جہاں مسیح ہے وہاں ہم بھی رہیں. اور ہمارا خدا مسیح خدا باپ کی گود میں رہتا ہے اور وہی جگہ ہمیں عنایت کرتا ہے جہاں سے ہمیں کوئی بھی چھین نہیں سکتا کیونکہ باپ سب سے بڑا ہے. یسوع آئیے ان باتوں پر غور کریں اور داؤد بادشاہ کی طرح اپنی زندگی میں خواہش کریں تاکہ زمینی زندگی میں بھی ہم خداوند کے گھر میں رہیں اور اپنی ابدیت میں بھی خداوند کی گود میں ہم سکونت کریں اور اس کے خلاف ہو سکیں. خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو بڑی برکت اور سلامتی عنایت کرے. آمین.